بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ اعراف زیر بحث ہے، اور خاص طور پر جو قریش کا جرم کہ انہوں نے شرک کا مذہب اختیار کیا ہوا ہے، تو اب وہی مضمون سورہ کے آخر میں دوبارہ اس کو اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے۔ تو آیت 189 سے آج آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، وجعل منہا زوجہا، اور بنایا اس کی جنس سے اس کا جوڑا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس سے تسکین پائے۔ تو یہ بتانا یہ پیش نظر ہے کہ تمام جو انسان ہیں، جیسا کہ سورہ نساء میں بھی بیان ہوا ہے کہ ایک ہی آدم کی اولاد ہیں۔ یہ جو مرد اور عورت کی جو تقسیم ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا مختلف ہیں، دونوں کا خدا ایک ہی ہے، دونوں ایک ہی خدا کی مخلوق ہے۔ اور یہ معلوم کیسے ہوتا ہے کہ پیچھے ایک ہی ارادہ ہے، ایک ہی خالق ہے، کہ یہ دو وجود دراصل دونوں ایک دوسرے کے بغیر جی نہیں سکتے، دونوں مل کر ایک مقصد کی تکمیل کرتے ہیں۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا خالق، ان کا بنانے والا وہ ایک ہی ہے۔ فلما تغشاہا حملت حملا خفیفا، پھر جب مرد نے عورت کو چھا لیا تو اسے حمل رہ گیا، ایک ہلکا حمل۔ فمرت بہی، سو لیے پھرتی رہی اسے۔ فلما اسکلت، تو جب زیادہ بوجھل ہو گئی، دعوا اللہ ربہما، تو دونوں نے دعا کی اپنے پروردگار سے، جو کہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب انسان کو جب کوئی نعمت ملتی ہے اولاد کی شکل میں، تو والدین کی نفسیات کیا ہوتی ہے، کس جگہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہی پیدا کرتا ہوں مرد عورت کو، اور مرد اور عورت کا جو عمل ہے اسی کے نتیجے میں وہ اولاد جو ہے وجود میں آتی ہے۔ اس وقت تک تو معاملہ وہاں تک تو ٹھیک ہے، وہ دونوں جو ہے وہ اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں، لئن آتیتنا صالحا، اگر تو نے ہمیں عطا فرمائی تندرست اولاد، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ تو جب ابھی اولاد ہونی ہوتی ہے تو اس وقت دعائیں کی جا رہی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور ظاہر ہے یہ تخلیق کا جو عمل ہے، اولاد دینے کا معاملہ، یہ خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں تک تو معاملہ ٹھیک رہتا ہے، لیکن جب اولاد پیدا ہو گئی، فلما آتاہما، مگر جب اس نے ان کو عطا فرما دی، صالحاً، صحیح و سالم اولاد، جعلا لہ شرکاء، تو ان دونوں نے، والدین نے کیا کیا، انہوں نے ٹھہرا لیا اس کا دوسروں کو شریک۔ وہ پھر خدا کے شکر گزار بننے کی بجائے، کہ اولاد تو خدا تعالیٰ دیتے ہیں، وہ خالق ہیں، وہ لوگ پھر دوسرے معبودوں کو خدا کا شریک ٹھہرا لیتے ہیں۔ فیما، اس میں جو آتاہما، اس نے انہیں بخشا۔ وہ پھر کہتے ہیں اچھا فلاں جگہ ہم دربار پہ گئے تھے، فلاں سے ہم نے دعا کروائی تھی، فلاں نے یہ نسخہ بتایا تھا، تو فلاں نے یہ کہا تھا، تو پھر وہ دوسروں کو بیچ میں شریک کر لیتے ہیں۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، تو اللہ برتر ہے ان چیزوں سے جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ کیا مقابلہ، جن ہستیوں کو یہ خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں کہ وہ بھی اولاد دینے میں شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ ان سے بلند ہے، یہ جو جن کو وہ معبود بنا رہے ہیں خدا کے مقابلے میں۔ ایشرکون، کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں، ما لا یخلق شیئا، ان کو، ان ہستیوں کو جو نہیں پیدا کرتے کسی شے کو بھی، وہم یخلقون، حالانکہ وہ خود، بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ معبود بھی کن کو بنایا جاتا ہے کہ جو خود مخلوق ہیں، وہ پیدا کرنے والے نہیں ہیں، تو انہی کو خدا کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا جاتا ہے، حالانکہ وہ خود خدا نے ان کو بنایا ہے۔ ولا یستطیعون، وہ نہیں استطاعت رکھتے، لہم، ان کی، نصرن، کسی مدد کی، ولا انفسہم ینصرون، نہ وہ اپنی ہی مدد خواب کر سکتے ہیں۔ اب جس طرح بزرگوں کو پوجا جاتا ہے، جو مر جاتے ہیں، قبروں میں ہوتے ہیں، ان سے مدد مانگی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں کہ بھی وہ کسی کی انہوں نے مدد کیا کرنی ہے، وہ تو اپنی مدد آپ اپنی بھی نہیں کر سکتے وہ۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر تم ان کو پکارو رہنمائی کے لیے، وہ جو جھوٹے معبود بنائے ہوئے ہیں، خدا بنائے ہوئے ہیں، اگر ان کو تم پکارو کہ وہ تمہاری رہنمائی کریں، لا يَتَّبِعُوكُمْ، وہ تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے تمہاری رہنمائی کرنے، کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں۔
زندگی کیسے گزارنی ہے اور کیا رہنمائی چاہیے تمہیں کس معاملے میں. سواء علیکم برابر ہے تمہارے لیے ادعوتموہم خواہ تم انہیں پکارو ام انتم صامتون یا تم خاموش رہو. بھئی ایسے معبود جو نہ سن سکتے ہیں نہ تمہاری مدد کو آ سکتے ہیں نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، تو ان کو پکارنا یا نہ پکارنا برابر ہے، یعنی ان کو پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، جو اپنی حاجت روائی کے لیے اپنی مشکل کشائی کے لیے جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر، عباد امثالکم، وہ بندے ہیں تمہاری طرح، وہ اللہ کی مخلوق ہیں. یعنی کسی نے فرشتوں کو خدائی کا درجہ دیا ہوا ہے، کسی نے جنات میں سے معبود بنائے ہوئے ہیں، کسی نے کوئی انسانوں میں سے بزرگ بنائے ہوئے ہیں، ان کو خدائی کا درجہ دے دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب بندے ہیں، مخلوق ہیں تمہاری طرح، جیسے تم پکارتے ہو وہ جن کو پکار رہے وہ بھی تمہاری طرح ہی ہیں. فادعوہم، تو انہیں پکار دیکھو، فلیستجیبوا لکم، تو انہیں چاہیے کہ وہ تمہیں پھر جواب دیں. ان کو پکار کے دیکھو تو پتہ چلے کہ وہ تمہیں جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ وہ تمہاری مشکل کشائی کریں گے، تمہاری مدد کریں گے، تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ تمہارا بات کا وہ جواب دیں. جواب دیتے کیوں نہیں ہیں؟ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں؟ ام لہم ایدن یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں وہ پکڑتے ہیں جن کے ذریعے سے؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کی آنکھیں ہیں وہ جن سے دیکھتے ہیں؟ ام لہم آذان، کیا ان کے کان ہیں یسمعون بہا، وہ جن سے سنتے ہیں؟ کل، کہہ دو، ادعوا شرکاءکم، بلا لو اپنے شریکوں کو، ثم کیدونی، پھر تدبیریں کر دیکھو میرے خلاف، فلا تنظرون، تو پھر مجھے مہلت نہ دو. یہ اصل میں چونکہ جن ہستیوں کو پوجا جاتا ہے، خدا بنایا جاتا ہے، انہی کے پھر بت بنائے جاتے ہیں. وہ مختلف دھاتوں کی شکل میں زیورات کو ڈھالا جاتا ہے، بت بنائے جاتے ہیں. ان کے بارے میں یہ عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہمارے خدا ہیں جن کو ہم نے معبود بنایا ہوا ہے، وہ ان میں حلول کر جاتے ہیں، یعنی کہ ان کی روح ان بتوں میں آ جاتی ہے. تو چنانچہ یہ ہماری مرادیں سنتے ہیں، ہماری مرادیں پوری کرتے ہیں. تو اللہ نے کہا ہے کہ بھی یہ چلتے تو کبھی ہم نے دیکھا نہیں ان بتوں کو جن کو تم زدہ سمجھتے ہو، نہ یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ پکڑیں، نہ یہ آنکھیں رکھتے ہیں، نہ یہ کان رکھتے ہیں. تو یہ جو بت بنے ہوئے ہیں جن کو تم پوجتے ہو، یہ ان کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے، یہ زندگی نہیں، ان کو وہ زندگی حاصل نہیں ہے جو تم اپنے گمان میں سمجھتے ہو. تو اسی طرح ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو پیغمبر ہیں جو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ ہمارے جو معبود ہیں یہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو نبی علیہ السلام کی زبان سے کہلوا دیا گیا کہ اچھا بھی اپنے شریکوں کو بلا لو، پھر میرے خلاف جو تم چال چلنا چاہتے ہو، تدبیر کرنا چاہتے ہو، کر گزرو، اور پھر کوئی مجھے مہلت نہ دو، تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ میرا کیا بگاڑ لیں گے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا. ان کا کہنا یہ تھا کہ جو پوجا کرتے تھے کہ یہ معبود جو ہیں یہ خود بدلہ لے لیں گے حضرت ابراہیم سے. ان ولی اللہ، یقیناً میرا کارساز اللہ ہے، الذی نزل الکتاب، جس نے نہایت اہتمام کے ساتھ یہ کتاب اتاری ہے. یہ دعوت اسی طرف دی جا رہی ہے. شروع میں سورہ میں آیا تھا کہ یہ کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے خبردار کرنے والے بن جائیں. تو نبی علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ میرا کارساز، مجھے ہر طرح کے نقصان سے بچانے والا تو اللہ ہے. وہ اللہ جس نے یہ کتاب بڑے اہتمام کے ساتھ اتاری ہے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہی کارسازی فرماتا ہے اپنے نیک بندوں کی. تو تم جو مجھے ڈرا رہے ہو کہ ہمارے جو معبود ہیں تمہیں نقصان پہنچائیں گے، میں ان سے ڈرنے والا نہیں ہوں، میرے ساتھ میرا خدا کھڑا ہے. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، جنہیں تم پکارتے ہو اس کے سوا، یعنی اللہ کے سوا جنہیں تم پکار رہے ہو، لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ، وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے. میرا خدا جو میرا ولی ہے وہ تو میرا مددگار ہے، تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں آئیں گے. ولا انفسہم ینصرون، نہ وہ اپنی کوئی مدد کر سکتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر تم انہیں پکارو رہنمائی کے لیے، لا يسمعوا، نہیں سنیں گے، وہ تمہاری بات سنیں گی نہیں. وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، تمہیں وہ نظر آتے ہیں کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. بت بنے نا، آنکھیں ان کی بنا دیں، وہ لگتا ہے کہ بت ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ خدا ہماری طرف دیکھ رہا ہے. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ،
تمہیں نظر آتے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں تمہاری طرف، حالانکہ وہ نہیں دیکھتے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ان کو نہیں معلوم تم کیا کر رہے ہو۔ خذ العفو، اب نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ درگزر کریں، وأمر بالعرف، اور انہیں نیکی کی تلقین کرتے رہیں۔ عرف وہ نیکیاں ہوتی ہیں کہ جو سب انسانوں کے ہاں مشترک ہوتی ہیں، سب انسانوں کو معلوم ہے، ان کی فطرت میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ جو اچھائیاں ہیں، اور ظاہر توحید ان سب سے اوپر ہے کہ ایک خدا، ہمارا ہم سب کا ایک ہی خدا ہے۔ پیچھے وہ عہد کا بھی ذکر آیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے باندھا تھا۔ تو آپ درگزر کریں اور تلقین کرتے رہیں نیکی کی، وَأَعْرِضْ، اور اعراض کریں، عَنِ الْجَاهِلِينَ، ان جاہلوں سے۔ یہ جہالت ہے کہ جو ہستی جو ہے وہ نہ وہ کوئی مدد کر سکتی ہے، نہ وہ اپنی مدد کر سکتی ہے، تمہاری مدد کیسے، پھر ان کو خدا بنا لینا۔ تو کہتے ہیں ان جاہلوں سے اعراض کرو۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ آ جائے، یہ ہوتا ہے نا کہ بندہ کوئی ریئیکٹ کرتا ہے یا شیطان کی وسوسہ خیال پیدا کر دیتا ہے، تو اس طرح کا معاملہ ہو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّہ، تو اللہ کی پناہ چاہو۔ یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ اس رویے پر آپ نے قائم رہنا ہے، آپ نے درگزر کرنا ہے، نیکی کی تلقین کرتے رہنا ہے، اور ان سے اعراض کرنا ہے، ان سے ٹکر نہیں لینی۔ تو اگر اس پر قائم رہتے ہوئے اگر کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، تو آپ پھر اللہ کی پناہ میں آ جایا کریں۔ انہ سمیع علیم، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، وہ آپ کی مدد کریں گے۔ ان الذین اتقوا، بے شک جو خدا ترس ہے، تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں، خدا سے ڈرنے والے ہیں، اذا مسہم طائف، جب انہیں کوئی چھوت لاحق ہوتی ہے، من الشیطان، شیطان کی طرف سے۔ شیطان کی طرف چھوت سے مراد یہ ہے کہ کوئی ان وسوسہ کبھی شیطان کا کامیاب ہو جاتا ہے، وہ کوئی خیال دل میں ایسا پیدا کر دیتے ہیں کہ انسان اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس طرح کا معاملہ اگر کبھی ہو جائے، شیطان کی بات پر بندہ اگر اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے، تو ایسے لوگ جو خدا ترس ہوتے ہیں، خدا سے ڈرنے والے، ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ تذکروا، تو وہ فوراً دھیان کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کو یاد آ جاتا ہے، خدا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ، تو اچانک وہ مبصرون، دیکھنے والے ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو بصیرت حاصل ہو جاتی ہے، وہ اندھیروں میں نہیں رہتے۔ کبھی کوئی غلطی ہو جائے ان سے تو ان کو فوراً احساس ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مدد کو آتے ہیں، اور ان کو بصیرت حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ پھر وہ اس چیز کی طرف نہیں جاتے جس کی طرف شیطان لے جانا چاہتا ہے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ، جبکہ دوسری طرف یہ جو شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، شیطانوں کے بھائی، وہ انہیں کھینچتے چلے جاتے ہیں، فی الغی، گمراہی میں، ثم لا یکسرون، پھر وہ کوئی کمی نہیں کرتے، ان کو گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ یعنی یہ دو رویے زیر بحث ہیں سامنے، ایک ہے کہ جو اپنی باغ، اپنا وجود جو ہے وہ شیطان کے حوالے کر دیتا ہے، وہ پھر اس کو گمراہی میں لے کر آگے دور تک لے جاتا ہے، اور دوسرا آدمی وہ ہے کہ جو خبردار رہ کر زندگی گزارتا ہے، کبھی اگر چوک ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو فوراً پلٹ آتا ہے اور خدا تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اور خدا تعالیٰ اس کو ایسی بصیرت دیتے ہیں کہ وہ شیطان سے بچ جاتا ہے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، وہ قریش یہ بھی کہتے تھے کہ یہ قرآن تو لے آتے ہیں لیکن کوئی معجزہ، کوئی نشانی کیوں نہیں لے کر آ رہے؟ تو یہ ایک طرح سے طنز کرتے تھے کہ جب نہیں تم پیش کرتے ان کے سامنے کوئی نشانی، کوئی معجزہ، قالوا، کہتے ہیں، لولا اجتبیتہا، کہ کیوں نہیں تو نے کوئی نشانی گھڑ لی۔ وہ کہتے تھے قرآن جو ہے نعوذ باللہ کہ یہ خود گھڑ لاتے ہیں، تو یہ کوئی معجزہ نشانی کیوں نہیں گھڑ کے لے آتے؟ یہ طنز تھا نبی علیہ السلام پر۔ لیکن چونکہ پیچھے اللہ تعالیٰ بتا چکے ہیں کہ آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے، آپ نے ان کو حق بات کی دعوت دیتے رہنا ہے، اعراض کرنا ہے، اور ان کو درگزر کرنا ہے۔ تو اس طرح کی جو طنز کرتے تھے، جو اس طرح کے معاملات تھے، نبی علیہ السلام اس کا جواب نہیں دیتے تھے۔ چنانچہ دیکھیے جب انہوں نے یہ بات کی ہے، طنز کیا ہے، تو آگے سے کیا کہا گیا ہے؟ کل، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، انما اتبع، کہ میں تو صرف پیروی کرتا ہوں، ما یوحی الی من ربی، جو چیز میری طرف خدا کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، میرے رب کی طرف سے، میں تو اس کو فالو کرتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں قرآن خود گھڑ لاتا ہوں یا نشانی معجزہ لانا میرے اختیار میں ہے، مجھے ایسا اختیار حاصل نہیں ہے۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ جو کچھ مجھے دیا گیا ہے وحی کی شکل میں، قرآن کی شکل میں، یہ آنکھیں کھول دینے والی آیتیں ہیں تمہارے پروردگار کی طرف سے،
کہ اگر تمہیں رہنمائی حاصل کرنی ہے، بصیرت حاصل کرنی ہے، تو یہ آیتیں کافی ہیں۔ یہ کسی معجزے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں معجزہ دکھایا جائے تو پھر ہی تمہیں ہدایت حاصل ہوگی۔ یہ خدا کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ وہدن، اور یہ ہدایت ہے، ورحمت، اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے تو یہ آیتیں کافی ہیں جو قرآن کی شکل میں نازل ہو رہی ہیں۔ جو ایمان نہیں لانا چاہتے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کیا ہے کہ وہ جو ایمان نہیں لانا چاہتے ان کے لیے ایک معجزہ جتنے بھی دکھا دیے جائیں ان کو فائدہ نہیں ہوگا، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پچھلے پیغمبروں کو یہ معجزات دیے گئے، حصی معجزے، لیکن لوگوں نے اسے جادوگری قرار دے دیا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، چنانچہ یہ جو آیتیں نازل ہو رہی ہیں قرآن کی شکل میں، ان سے اگر فائدہ اٹھانا ہے تو پھر یہ رویہ ہونا چاہیے کہ جب یہ قرآن سنایا جائے تو پھر توجہ سے سنو، تو اسے پھر توجہ سے سنو۔ وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ پھر تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن مجید چونکہ نبی علیہ السلام پر نازل ہوتا ہے تو آپ پڑھ کے سناتے تھے مخاطبین کو، تو کہا گیا یہ قرآن پھر جب پڑھا جا رہا ہے، تمہیں سنایا جا رہا ہے، تو اس کو خاموشی سے سنو تاکہ تم پر اس کا اثر ہو، پھر تم اس کو قبول کرنے کے لیے تمہارے اندر آمادگی پیدا ہو، تو اسی کے نتیجے میں تم پر یہ رحم ہوگا کہ تمہیں پھر ہدایت نصیب ہوگی۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اب نبی علیہ السلام کو سورہ کے آخر میں یہ ہدایت کی جا رہی ہے۔ عموماً جو دعوت کی صورتیں ہیں، جب نبی علیہ السلام انذار کر رہے تھے، خبردار کر رہے تھے، اس میں نبی علیہ السلام کو یہی تعلیم دی گئی ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، یاد کرو اپنے رب کو دل ہی دل میں، تَضَرُّعًا وَخِیفًا، عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، کہ عاجزی بھی ہونی چاہیے خدا کے مقابلے میں، اور خوف بھی ہونا چاہیے خدا کی ناراضی کا، خدشہ لگا رہنا چاہیے۔ وَدُونَ الْجَہْرِ، اور ہلکی آواز سے، من القول، بولنے میں، یعنی کہ دل میں بھی خدا کو یاد کرنا ہے اور ہلکی آواز میں بھی خدا کو یاد کرنا ہے۔ بالغدو والآصال، صبح اور شام۔ اس کا بہترین جو ہے ظہور اس ذکر کا وہ تو نمازوں کی شکل میں ہوتا ہے۔ نمازیں جو ہیں وہ سری بھی ہیں، یعنی دل میں خدا کو یاد کیا جاتا ہے، اور بلند آواز سے بھی ہوتی ہیں جن میں تلاوت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بہترین شکل تو وہ ہے۔ لیکن ان نمازوں کے علاوہ بھی اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ خدا تعالیٰ کو یاد رکھتے تھے۔ جو مختلف مسنون ہمیں دعائیں ملتی ہیں نبی علیہ السلام کے، ہر موقع پر خدا کو یاد کرنے کا یہ ایک ذریعہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر ہر موقع پر کوئی نہ کوئی دعا کرتے تھے، تو وہ دعائیں ہم تک پہنچی ہیں، مسنون دعائیں، وہ بھی خدا کی یاد کا ذریعہ ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اپنے دل میں بھی یاد رکھنا ہے خدا کو، اور زبان سے بھی، ٹھیک ہے، اور عاجزی اور خوف کے ساتھ یہ ہونا چاہیے، صبح اور شام ہونا چاہیے۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور تم نے غافلوں میں سے نہیں بننا۔ پیچھے بیان ہوا ہے کہ دوزخ میں جانے والا کون ہے؟ جو غفلت کا شکار ہے، جو خدا کی یاد کو چھوڑ دیتے ہیں، تو شیطان ان کا دوست بن جاتا ہے۔ ان الذین عند ربک، حقیقت یہ ہے کہ جو تیرے پروردگار کے حضور میں ہیں، یعنی فرشتے جو خدا کے حضور میں رہتے ہیں ہر وقت، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے۔ ان ظالموں کا کیا حال ہے، قریش وغیرہ کا، ان قوموں کا، کہ فرشتوں کو خدائی میں شریک کر لیا ہوا ہے، خدا کی بیٹیاں سمجھ لیا، ان کو پوجا جا رہا ہے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے خدا کے حضور۔ اور فرشتوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے اس کی عبادت سے، اس کو خدا ماننے میں ان کے ہاں کوئی یار نہیں ہے۔ وَيُسَبِّحُونَهُ، وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اسی کے آگے وہ سجدہ ریز رہتے ہیں۔ فرشتوں کا معاملہ یہ ہے جو اس کے قریب، جن کو قرب حاصل ہے۔ چنانچہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم انسانوں نے بھی اسی کی بندگی پر قائم رہنا ہے، اسی کی تسبیح کرنی ہے، یعنی اس کی کوئی ایسی صفت اس کے سے منسوب نہیں کرنی، منسلک نہیں کرنی جو خدا تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے، اور اسی کے آگے سجدہ ریز رہنا ہے۔ اسی سے یہ سورہ جو ہے یہ مکمل ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔